السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندے کے واقعات بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ میرے دربار میں حاضر ہو کر اپنا کمال بیان کرے۔ ہر پرندہ بتائے کہ اس میں کیا کمال ہے۔ چنانچہ سب پرندے حاضر ہوئے، سب اپنا اپنا کمال بیان کرنے لگے۔ ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا، حضور مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے کتنا اونچا اڑتا ہوں اور زمین سے کتنی ہی دور ہو جاؤں، میری نظر اتنی تیز ہے کہ میلوں دور اوپر سے میں زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ سطح زمین کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہوں بلکہ زمین کے اندر جہاں پانی ہو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور پھر حضور اس پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ کڑوا ہے یا میٹھا۔ حضور آپ مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجئے۔ آپ اپنے تخت پر تشریف فرما ہو کر ہوا پر سیر فرماتے ہیں، جہاں بھی جائیں مجھے ساتھ رکھیں، میں زمین پر نگاہ رکھا کروں گا، جہاں بھی زمین کے اندر میٹھا پانی نظر آیا کرے گا میں بتا دیا کروں گا۔ آپ اپنا تخت وہاں اتار کر اپنا دربار لگا لیا کیجئے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا یہ کمال سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ کوہ ہدہد کا یہ کمال اور اس کی عزت افزائی سن کر حسد کے مارے جل بھن گیا اور کہنے لگا، حضور ایک میری عرض بھی سن لیجئے۔ ہدہد نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اس میں ہرگز یہ کمال نہیں ہے جو اس نے بیان کیا۔ اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے اگر یہ زمین کی سطح کی چیزیں بلکہ زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ سکتا تو شکاری کے جال میں کبھی نہ پھنستا۔ جال کے اندر جو دانہ پڑا ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے کود پڑتا ہے اور جال اسے نظر ہی نہیں آتا۔ اگر اتنا ہی باکمال ہوتا تو اسے دانے کے ساتھ جال بھی نظر آ جایا کرتا۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، سنا کوے کا اعتراض، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہدہد نے کہا، حضور یہ حسد ہے اور حسد میں میرے کمال کا انکار کر رہا ہے۔ آپ میرا امتحان لے لیجئے، میں نے جو کچھ کہا ہے اگر صحیح نہ ہو تو ابھی میرا سر تن سے جدا کر دیجئے۔ حضور نظر تو میری واقع تیز ہے، لیکن جب اس پر قضا کا پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر مجھے جال نظر نہیں آتا۔ اس حاسد کو میرے کمال پر اعتراض کرنا تو سوجا، لیکن اسے تقدیر قضا کی حقیقت نہ سوجی۔ تقدیر و قضا میں جو لکھا ہو وہ برحال ہو کے رہتا ہے۔ ناظرین، انسان لاکھ تدبیریں کرتا ہے اور ان میں وہ کامیابی بھی حاصل کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ عقل و تدبیر سے ضرور کام لینا چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ کو کسی صورت بھولنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، ہزار تدابیر کے باوجود بھی بعض اوقات نتیجہ جو الٹا نکلتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم اپنی عقل و تدبیر ہی پر بھروسہ نہ رکھنا۔ ایک طاقت ایسی بھی ہے جو تمہاری تمام تدابیر کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کامیابی نہیں دیتی، اور وہ خدا ہے۔ ناظرین دیکھیے، آج ہوائی جہازوں کے، ریلوے کے اور بسوں کے جو حادثے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوائی جہازوں، بحری جہازوں اور ریلوے کے اس ترقی کے دور میں اتنے اعلیٰ اور مکمل انتظامات ہیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے، باوجود ان مکمل تدابیر کے پھر بھی جو حادثے واقع ہو جاتے ہیں، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، ہوائی جہاز گر جاتے ہیں، ریلووں کی ٹکریں ہو جاتی ہیں، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک ہستی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی طاقت والی بھی ہے، جو ان تدابیر کے ہوتے ہوئے بھی جو چاہے کر سکتی ہے۔
تمہاری تدبیریں دری دھرائی رہ جاتی ہیں اور خدا کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ ناظرین، اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی سواری پر بھی بیٹھو تو مجھے مت بھولو اور یہ پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ ناظرین، مگر آج کل اس بادی دور میں اپنی عقل و تدابیر پر تو بے حد ناز ہے اور خدا پر نظر ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں حادثوں کی کثرت ہے۔ ان دانشوروں کی عقلوں پر آج کچھ ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ مغربی تہذیب کے جال میں انہیں ترقی کا دانہ تو نظر آ گیا، مگر وہ جال نظر نہ آیا جس میں یہ پھنس کر الحاد کی چھری سے ذبح کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا کہ کوہ ایک حاسد جانور ہے۔ یہ کسی صاحب کمال کا کمال سن کر جل بھن جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اکرام کے کمالات سن کر جل بھن جاتے ہیں، وہ بھی گویا کوے ہی کی ہیں۔ کوے کا جسم اگر سیاہ ہوتا ہے تو ان کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا کہ میلوں دور سے سطح زمین بلکہ زمین کے اندر کی چیزوں کو ہد کا دیکھ لینا کوے نے نہیں مانا، لیکن اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے مان لیا۔ اب بھی اللہ والوں کے علم و نظر کا اعتراف نہ کرنا کوہ پن ہے اور ان کی دست نظر علم کو مان لینا خدا کے پیغمبر کی اتباع ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔